بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نورانی قاعدے میں سب سے آخر میں جو خاتمہ ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لام کو وہ منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے۔ تو سین میں سیٹی کی آواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ را، دونوں را تو منہ بھر کے ہے نا، تو اس کی کوشش میں ایسا نہ ہو کہ یہ لام آپ سے موٹا ادا ہو جائے، تو لام کو باریک پڑھنا ہے۔ پھر پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے بسم اللہ، لام کو باریک پڑھے، بس صرف اتنا پڑھے بسم اللہ۔ ہاں اب ٹھیک ہو گیا، پہلے اب منہ بھر کے پڑھتے تھے، اب صحیح ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، جزاء ملائکۃ، کاف کاف جی، انا اعطینا۔ اچھا، یہ مد آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ یہ مد کیا ہے، یا مطلب یہ چیز کیا ہے جو امبریلا کی نشان نون میں الف کے بعد بنا ہوا ہے اوپر۔ تو دیکھیے مد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مد مد متصل ہے جو جزاء میں الف کے اوپر ہے، دکھائی دی؟ یہ ملائکتن میں لام کے اوپر ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ جو مد کلمے کے اندر ہو، ایک کلمے میں ہو، ایک ورڈ میں ہو، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب دیکھو جزاءن دو ورڈ تو نہیں ہے نا، ایک ورڈ ہے، ملائکتن بھی ایک ورڈ ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کو لازماً ادا کرنا ہے، لازماً ایسا پڑھنا ہے کہ جزاءن، جزاءن نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کلمے دو ہو جائے، اس میں آ جائے، تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ مد متصل اس کی علامت وہ موٹی ہوتی ہے، اور مد منفصل جو ان، یہ الگ ورڈ ہے، اعطینا الگ ہے۔ اسی طرح پھر الینا ایابہم میں الینا الگ ہے، ایابہم الگ ہے۔ دیکھو یہ مد باریک ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، مطلب واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، جیسے انا اعطینا، چھوڑ بھی سکتے ہیں، جیسے انا اعطینا، دونوں میں بس یہ فرق ہے۔ الینا ایابہم، ہاں، خیرا یرہ، ہاں، تو وقف کریں گے تو پڑھیں گے خیرا یرہ، شرا یرہ، وقف کی صورت میں۔ آگے ہے میقاتا یوم، ہاں ہم نے پڑھا تھا نا، وہ اصل میں میقاتن ہے، تو آخر میں جو نون ساکن آتا ہے نا تن میں، اس کے بعد یا ہے، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پھر یا میں ہم اس وقت غنہ بھی کریں گے، میقاتا یوم۔ آگے بھی اسی طرح ہے، فَمَن يَعْمَلْ، ہاں غنہ ایک صورت میں کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا وہ تب ہے جب نون ساکن کے بعد یا آ جائے۔ اسی طرح واو میں بھی کرنا ہے، نون ساکن کے بعد آ جائے۔
میقاتن یوم، یہ جو ہم رکتے ہیں نا تین، یہ غنہ ہے، ورنہ ہم ایسا پڑھتے کہ میقاتن یوم، ٹھیک، لیکن اس وقت ہم غنہ کریں گے۔ اوپر اوپر آئے خیر یرا، اس میں بھی اسی طرح ہے، خیر یرا شر یرا، تو اصل میں نون ساکن کے بعد جب یا آ جائے تو اس میں ہم غنہ کریں گے، اسی طرح واو آ جائے تب بھی کریں گے۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں تقسیم ہم کریں گے ورڈ کا، دو آپ یاد رکھیں، میں نے کس چیز کا ذکر کیا، نون واو کا ذکر کیا یا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ میں تو نون ساکن کے بعد یا ہے، لیکن خَيْرًا يَرَى میں، رن میں جو دو زبر ہے اس میں آخر میں نون ساکن کی آواز تو آ رہی ہے نا آپ کو، ہاں خیرن، اصل میں خیرن ہے تو اس کے اس کو نون تنوین کہتے ہیں، تو وہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں تو اس صورت میں بھی ہم غنہ کریں گے۔ اسی طرح نیچے انشاءاللہ شاید مثال وہ بھی آ جائے جس میں واو ہو، جیسے آپ نیچے آ جائے ذرا، یہ صفحہ نمبر 41 میں پانچویں لائن، ہاں اس میں ہے سراجا وہاجا وانزلنا، دونوں جگہ واو میں ہم غنہ کریں گے۔ ہاں تو رک کے تھوڑا وہ جو بنبناہٹ والی آواز ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں، ناک میں آواز لے جانا، ٹھیک ہے۔ آگے اکللم اسی طرح وہ اس میں بھی ہے وہاں پہ۔ تو بات سنیں ابھی، یہ نون تنوین اور نون ساکن دونوں نون ساکن ہوتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد جب ہمارے پاس یرملون آ جائے، یا را میم لام واو نون، یرملون ان کا گروپ ہے، مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام کا مطلب نون جو ہے وہ بعد والے ورڈ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ مثال میں دیتا ہوں آپ کو، یہی خیر یرا ہو، دیکھیں آپ، اصل میں خیرن یرا ہو، خیرن میں نون یا میں تبدیل ہو گیا، خیرن خیرئی، اسی طرح میقاتن یوم ہے، لیکن میقاتن میں یہ نون یا میں تبدیل ہو گیا۔ نیچے آئیے، نیچے من نصیرن، اس میں بھی ادغام ہو گیا، دو نون جمع ہو گئے، من مائن، اس میں بھی نون میم میں کنورٹ ہو کے ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ من ربکا، من ربکا نون را میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نون ساکن کے بعد جب یرملون، یہ گروپ آف ورڈ ہے، چھ ورڈ ہے، سوری گروپ آف لیٹرز ہے، چھ حروف ہے، یہ جب آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب دونوں، ہاں نون جو ہے وہ بعد والے میں جذب ہو جاتا ہے، شد بن جاتا ہے، شد آ جاتا ہے، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اب اگلی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ یرملون میں جو لام اور را ہے، اس کو ہم صرف تبدیل تو کر لیں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نیچے آ جائے صفحہ نمبر 41 میں چوتھی لائن، پہلا ورڈ کیا ہے، صفن لا یتکلمون، صفن ہے نا، صفن، ہاں صفن ہے، اور پھر لام آیا ہے تو صفن میں نون لام میں کنورٹ ہو گیا، صفن لا، تو اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے، صفن لا یتکلمون پڑھیں گے۔ ایسا غلط ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ صفن لا یتکلمون، یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اسی صفحے میں اوپر آئے دوسری لائن میں آ گئے، آخری ورڈ کیا ہے، میر رب کا، نون کے بعد راہ ہے تو ایسے پڑھیں گے کہ میر رب کا، یہ پڑھنا غلط ہوگا اگر ہم اس طرح پڑھیں کہ میر رب کا۔ تو لام اور را میں، یرملون میں یہ آئے کنورٹ تو ہوگا نون لام اور را میں، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی چار بچتے ہیں، نون میم ہے اور یا واو ہے، تو نون میم تو میں نے پہلے سے شروع پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ اس پہ جب شد آ جائے وہاں پہ غنہ کریں گے، ہاں تو یا واو کے ساتھ بھی کریں گے غنہ، ٹھیک ہے ابھی۔ ہاں تو اسی طرح میں نے آپ کو بتایا خیرا یرہ شرا یرہ میقاتا یوم،
فمن يعمل من نصير، اس میں بھی غنہ ہے دیکھو، مما ان، مما ان صدید، من ربک، من ربک پڑھے، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، رسول اللہ سیدھا سادہ، آسان ہے، من اللہ، ہاں صحفا مطہرتن، مطہرتن، وقف کریں گے تو مطہرہ، صفا لا یتکلمون، کاف کو منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے، قلوب یومئذ واجفۃ، قلوب یوم میں یا میں غنہ کرنا ہے، یوم اذ واجفہ میں وا میں غنہ کرنا ہے، تو قلوب یوم اذ واجفۃ، قلوب، قلوب اس طرح پڑھے، ہاں قلوب یوم اذ واجفۃ، ہاں یوم ایزی واجب ٹھیک پڑھ رہے ہیں، لیکن قلوب یوم میں کچھ وہ گڑبڑ ہو رہی ہے آپ سے، تو پڑھیں قلوب، اسی طرح بس صرف پڑھیں، ہاں بوئی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ بن میں جو نون، نون تو یا میں کنورٹ ہو گیا نا، ہاں قلوب یوم، بہت اچھا، اب یہ ٹھیک ہو گیا، آگے ہمارے پاس سراجا وہاجا وانزلنا، سیٹی کی آواز ہے، ہاں، اکلا میں کاف کو آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، اکلم، اکلم، ہاں ٹھیک ہو گیا، لام میں غنہ نہیں کرنا ہے، میم میں کرنا ہے، اکلم، واو میں بھی غنہ کرنا ہے، واو میں بھی غنہ ہے نا، اکلم، تحبون المال حبا جما، حبا جما میں دیکھو فا ہے، کیونکہ ہاں حبا جما، أكلا لما وتحبون المال حبا جما، ہاں حبا جما، ہاں حبا، اس میں اخفا کریں حبا، ہاں ابھی ملا کے پڑھے، یہ چونکہ ایک آیت ہے، أكلا لما وتحبون المال حبا جما، اس پہ آپ نے پریکٹس کرنی، ٹھیک ہے، عادن الأولى، لمزتن الذي، لمزتن الذي، ہاں فخور، فخورا الذين، قدير الذي، نوح ابنه، من بخل، غنہ کرنا ہے، من بخل،
دیکھو یہ تقریباً ایک دو تین لائنیں انہوں نے ایسے ورڈز پر مشتمل کر کے آپ کے لیے لکھے ہیں جس میں نون ساکن کے بعد با آئے تو نون ساکن میم میں کنورٹ ہوگا، اقلاب اس کو کہتے تھے. من بخیلا لیمبذن من بعد من بین الصلب لنصفعا بالناصیة. سعاد کو تھوڑا منہ بھر کے پڑھنا ہے، بالناصیة بذنبهم مطہرۃ بأیدی سفرۃ سفرۃ. اخفا ہوں گا، ٹھیک ہے. یہ چونکہ ایک آیت ہے تو اسی طرح کرام بررا، تو ایک جگہ مطہرتم میں نون ساکن میم میں کنورٹ ہو گیا، آگے کرام میں پھر نون ساکن میم میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور سفرتن اس میں اخفا کرنا ہے. تو مطہرتم بأیدی سفرتن کرام بررہ. بررہ، ٹھیک ہے. ہم فیہا لکم دینکم ولی دین. ان ربہم بہم. یہ یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، میم کے بعد جب با آ جائے، ہم نے پڑھا تھا غنہ کرنا ہے. ان ربہم بہم. تر یہ اس میں بھی کرنا ہے، ترمیہم بحجارۃ. لہم ما یشاءون. لہم ما اس میں غنہ کرنا ہے. مم اٹھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہم تمت بالخیر. تمت بالخیر کا مطلب اللہ کے فضل سے یہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل قرآن کریم میں پریکٹس جاری رکھیں گے.